اللہ رب العالمین ہم کہنے والوں کو بھی اور سننے والوں کو بھی عمل کی پوری توفیق عطا فرمائے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت کا ٹکڑا تلاوت کیا ہے جس میں اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو ایک خوشخبری سنائی ہے۔ ان کو یہ بتایا ہے کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے عمل صالح کیے، مانی کر رہے ہیں یہ عمل تو ہے آپ کا لیکن عمل صالح نہیں ہے۔ تو دو چیزیں الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور جنہوں نے عمل صالح کیے، نیک اور اچھے عمل کیے، ان کے لیے اللہ کے پاس ایسا اجر ہے، اتنا بڑا انعام ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ، کبھی ختم نہ ہونے والا اجر ہے۔ ایمان کی بہت سی شاخائیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی 70 سے زیادہ شاخاؤں کا ذکر کیا ہے، لیکن میں اپنی اس تقریر میں آج کے اس خطاب میں ایمان کی ان 72 اور 73 75 70 سے زیادہ شاخاؤں کا ذکر میں نہیں کر سکتا، یہ پاسبل نہیں ہے، یہ ممکن نہیں ہے۔ میں ایمان کی صرف 3 برانچز کا، ایمان کی صرف 3 شاخوں کا ذکر کروں گا اور انہی 3 شاخوں پر مشتمل میری یہ تقریر ہوگی۔ یہ 3 چیزیں ہمیں اور آپ کو آج کے اس خطاب میں سمجھنا ہے۔ یہ 3 چیزیں جو ایمان کا حصہ ہیں، 70 سے زیادہ برانچز ہیں، ایمان کی 70 سے زیادہ شاخائیں ہیں، لیکن 3 شاخاؤں کا ذکر اس حدیث میں کیا ہے اللہ کے نبی نے، اور ان 3 الا اللہ کہنا اور اس کو دل سے تسلیم کرنا۔ کہنا تو آسان ہے لیکن دل سے تسلیم کرنا مشکل ہے، اور کہنے میں کچھ نہیں لگتا۔ لا الہ الا اللہ لیجیے، کسی کو بھی کھڑا کر کے کہلواؤں، سب مسلمان بیٹھے ابھی، سب کسی کو بھی کھڑا کر کے کہوں لا الہ الا اللہ، کہو فوراً کہہ دے گا لا الہ الا اللہ۔ جتنا یہ زبان پر آسان ہے، اللہ کی قسم اس کو اور اس کلمے کے تقاضے کو پورا کرنا، اس کو دل سے تسلیم کرنا، اس پر عمل کرنا اور اس کلمے کے مرد کے تقاضے کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنا اتنا ہی مشکل ہے۔ جتنا زبان پر آسان ہے لا الہ الا اللہ، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہی وہ کلمہ ہے جو انسان کو جنتی بناتا ہے، اور یہی وہ کلمہ ہے کہ جس کے نہ پڑھنے پر انسان جہنمی ہوگا۔ جو چیزیں ہمیں جنت میں لے جائیں گی، ان چیزوں میں پہلی چیز اللہ کے نبی نے یہی بتائی ہے، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے کہا لا الہ الا اللہ وہ جنت کے اندر داخل ہوگا۔ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، مرتے وقت آخری جملہ جس کی زبان سے لا الہ الا اللہ نکلا اور لا الہ الا اللہ کہتے کہتے وہ مر گیا، اس کی زبان سے آخری ورڈ، آخری لفظ لا الہ الا اللہ نکلا، تو یہ آدمی جنت کے اندر جائے گا۔ من مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ، جس کی موت توحید پر ہوئی، اس حال میں ہوئی کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا تھا، کسی کے سامنے سجدہ نہیں کرتا تھا، کسی کے سامنے اپنا دامن پھیلا کر بھیک نہیں مانگتا تھا،
بیٹا بیٹی اللہ سے مانگتا تھا، سجدہ اللہ سے ان کے سامنے کرتا تھا، دعائیں اللہ سے مانگتا تھا، عبادتیں اللہ کے لیے کرتا تھا۔ وہ نہ کسی قبر کے سامنے جھکا، نہ حجر کے سامنے جھکا، نہ پتھر کے سامنے جھکا، اس نے اپنی پیشانی اپنے رب کے سامنے جھکائی اور اسی پر اس کا انتقال ہوا۔ کسی کے ساتھ شرک نہیں کرتا تھا، اللہ کو شریک نہیں ٹھہراتا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا تھا، وہ جنت میں جائے گا۔ یہ ہے لا الہ الا اللہ کا پاور۔ یہ کلمہ انسان کو جنتی بنا دیتا ہے۔ 80 سال کا بوڑھا آدمی شرک کرتا رہا، کفر کرتا رہا، گالیاں دیتا رہا، شراب پیتا رہا، جوا کھیلتا رہا، زناکاری کرتا رہا، یاری کرتا رہا، مکاری کرتا رہا، 80 سال کی عمر میں مرنے سے پہلے اس کو اللہ نے ہدایت دے دی اور مرنے سے پہلے اس کو یہ کلمہ نصیب ہو گیا، کفر چھوڑ دیا، دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا اور اس نے مرنے سے پہلے یہ کلمہ پڑھ لیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا۔ یہ آدمی کہاں جائے گا؟ جنتی ہے، کیونکہ اس نے مرنے سے پہلے کلمہ پڑھ کر اپنے گناہ ختم کرا لیے، معاف کرا لیے۔ ابھی اگر کلمہ پڑھنے سے پہلے مر جاتا تو جہنم میں جاتا، لیکن کلمہ پڑھ لیا اور پڑھنے کے بعد اس کو موت آ گئی، یہ جنتی۔ یہ ایک کلمہ جس کے نہ پڑھنے پر یہ جہنمی تھا اور ابھی پڑھا، اسلام لایا اور اسلام لاتے ہی اس کو موت آ گئی، جنت میں چلا گیا۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کسی مسلمان کا قتل کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے۔ آج بہت آسان ہے ایک دوسرے کا مرڈر کر دینا، بہت آسان ہے ایک دوسرے کو قتل کر دینا۔ لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله الا باحدى ثلاث۔ سنیے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کسی مسلمان کا خون حلال نہیں ہے جو کلمہ پڑھتا ہوا اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، جو اس بات کی گواہی دیتا ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں، ایسے مسلمان کا قتل کرنا، ایسے مسلمان کا خون بہانا حلال نہیں ہے کسی کے لیے، الا باحدى ثلاث۔ ہاں، جب تک وہ یہ 3 گناہ نہ کر لے، 3 میں سے کوئی ایک۔ اب یہ سوچئے کہ ہم مسلمان ہیں، ان 3 کاموں میں سے کوئی ایک برا کام تو نہیں کیا ہم نے؟ یہ چیز آج ہم بتا رہے ہیں آپ کو۔ اگر ان 3 کاموں میں سے کوئی ایک کام اگر کوئی کر رہا ہے یا کیا ہے تو پھر اس آدمی کا قتل جائز ہوگا، چاہے وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو، وہ کلمہ ہی کیوں نہ پڑھتا ہو، اس آدمی کا قتل جائز ہوگا۔ جہاں اسلامی حکومت ہوگی اس آدمی کو قتل کیا جائے گا۔ کون سا گناہ ہے وہ؟ سنیے، السیب الزانی، پہلا شخص شادی شدہ مرد جو زنا کرتا ہے۔ رضاکار لوگ ان بچوں پر ذرا نظر رکھیں، یہاں سے آواز آئے گی ہم ڈسٹرب ہوں گے۔ جاؤ بیٹا جلیبی کھاؤ۔